غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ عبادت کر رہے تھے دریا کے کنارے۔ عبادت کے بعد کئی دن سے بھوکے تھے، اکثر و بیشتر عبادت میں وقت کو گزارتے تھے غوث پاک کے والد صاحب۔ بھوک کی شدت میں بے حال تھے تو اچانک ان کی نظر دریا پر پڑتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیب بہتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ غوث پاک کے والد صاحب اس سیب کو اٹھا لیتے اور کھا لیتے ہیں۔ کھانے کے بعد خیال آیا کہ نہ جانے میں نے کس سیب کو کھایا ہے اور اس کا مالک کون ہے۔ میں نے اس سے اجازت نہیں لی اور بغیر اجازت میں نے اس سیب کو کھا لیا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ چلو اس سیب کے مالک سے جا کر معافی مانگ لی جائے۔ غوث پاک کے والد صاحب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ اس دریا کے کنارے سفر شروع کر دیتے ہیں کہ جو بھی دریا کے کنارے باغ ملے گا میں اس سے پتہ کر کے اس سے معافی مانگ لوں گا۔ کچھ دن سفر کرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ٹھیک دریا کے کنارے ایک سیب کا درخت ہے جو پھلدار ہے اور اسی سیب سے پکے ہوئے پھل ٹوٹ کر دریا میں گر رہے ہیں۔ غوث پاک کے والد صاحب کے دل میں خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ سیب وہی ہے اور اسی سیب کا ٹکڑا میں نے کھایا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں اور مالک کو پتہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس باغیچے کا مالک، اس سیب کا مالک حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے آپ کے سیب سے ایک پھل کھایا ہے جو دریا میں بہتا ہوا گیا اور میں نے بغیر اجازت اسے کھا لیا، تو میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ مہربانی فرما کر اس ناچیز کو بخش دیں اور معاف فرما دیں۔ حضرت عبداللہ صومعی یہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ ایک بندہ جو بغیر اجازت دریا سے اٹھا کر کے کھایا ہے وہ معافی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ نہ جانے اس دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں کہ جان بوجھ کر چوری کر کے بھی مال کو کھا جاتے ہیں اور اف تک نہیں کہتے۔ یہ بندہ ضرور پہنچا ہوا بندہ ہے، کیوں نہ اسے اپنے پاس رکھا جائے اور باقی تمام چیزوں سے اسے بھی سرفراز کیا جائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب ان کے سامنے کھڑے ہیں، حضرت عبداللہ صومعی جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان ہیں۔ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، 10 سال تک تمہیں اس باغیچے کی خدمت کرنی پڑے گی، اس کی نگہبانی کرنی پڑے گی، اور 10 سال جب مکمل ہو جائے تو پھر میرے پاس آنا، بخشش کے بارے میں سوچا جائے گا۔ غوث پاک کے والد صاحب خوشی مان جاتے ہیں۔ کتنے بڑے بزرگ تھے، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک سیب کو بغیر اجازت کھا لی تو اس کی معافی مانگنے کے لیے 10 سال نگہبانی کرنے کے لیے کہا گیا تو خوشی تیار ہو گئے کہ چلو 10 سال کوئی بات نہیں، کم سے کم معافی تو مل جائے گی۔ غوث پاک کے والد صاحب 10 سال خدمت کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں رہتے ہیں، اس باغیچے کی نگہبانی کرتے ہیں۔ 10 سال جب مکمل ہوتا ہے تو غوث پاک کے والد صاحب حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور 10 سال مکمل ہو گئے، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، 2 سال اور گزارو، اس کے بعد سوچا جائے گا۔ پھر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب تیار ہو جاتے ہیں اور پھر خوشی 2 سال گزار دیتے ہیں، یعنی کہ مکمل 12 سال اس باغیچے کی نگہبانی کرتے ہیں۔ 12 سال مکمل ہونے کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میں نے آپ کے حکم کے مطابق 10 سال اور پھر 2 سال 12 سال مکمل کر دیے ہیں، حضور وہ سیب جو میں نے بغیر اجازت کھایا تھا آپ معاف فرما دیں۔
حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شرط پر میں معاف کروں گا، ایک شرط پر۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ شرط بتائی جائے۔ تو حضرت عبداللہ سومری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک بیٹی ہے جو آنکھ سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کان سے بہری ہے، ہاتھ کام نہیں کرتے، پیر سے لنگڑی ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا، اس کے بعد میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ بلا خوف و خطر، بلا کچھ سوچے سمجھے، صرف اور صرف معافی مانگنے کے لیے اور اس چیز کو معاف کرانے کے لیے خوشی خوشی راضی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی کے حجرے میں جاتے ہیں، جب جاتے ہیں اور پہلی ملاقات حضرت غوث پاک کی والدہ ام الخیر فاطمہ سے ہوتی ہے، تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ دیکھ کے دنگ رہ جاتے ہیں۔ کس خاتون کے والد صاحب نے کہا تھا کہ یہ آنکھ سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کان سے بہری ہے، ہاتھ سے لنگڑی ہے، ہاتھ سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، لیکن ایسا تو معاملہ نہیں ہے، یہ دیکھ بھی رہی ہے، یہ بول بھی سکتی ہے، یہ چل بھی سکتی ہے، ہاتھ سے کام بھی کر سکتی ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ کوئی اور خاتون ہے جو میرے کمرے میں ہے، میں نے جس سے نکاح کیا ہے وہ یہ خاتون نہیں ہے، کیونکہ ان کے والد صاحب نے تو کچھ اور ہی بتایا تھا، نشاندہی کچھ اور فرمائی تھی۔ اتنے پائے ناز بزرگ ہونے کے باوجود وہ ایک کونے میں کھڑے ہوتے ہیں اور صبح کا انتظار کرتے ہیں۔ جب صبح ہوتا ہے تو غوث پاک کے والد صاحب حضرت عبداللہ سومری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے حاضر ہوتے عرض کرتے ہیں، حضور، جس سے میرا نکاح ہوا وہ عورت، وہ خاتون نہیں تھی بلکہ کوئی اور خاتون تھی۔ حضرت عبداللہ سومری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ کیا ہوا، کون خاتون تھی؟ حضرت عبداللہ سومری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کون خاتون تھی، کس کو تم نے دیکھا، کون تمہارے حجرے میں تھی؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور، جب میں کمرے میں رات کو گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ عورت، وہ خاتون، وہ دیکھ بھی سکتی ہے، بول بھی سکتی ہے، سن بھی سکتی ہے، ہاتھ پاؤں صحیح سلامت ہے، جسم کے تمام اعضاء صحیح سلامت ہیں۔ حضور، جس سے میرا نکاح ہوا تھا، کئی احسانوں کی خاتون بدل گئی ہے، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ حضرت عبداللہ سومری مسکراتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نہیں، وہ خاتون وہی ہے جو میں نے بتایا تھا۔ ہاں، میں نے بتایا تھا کہ وہ آنکھ سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کان سے بہری ہے، ہاتھ اس کے کام نہیں کرتے، پیر سے وہ چل نہیں سکتی، لنگڑی ہے۔ لیکن اے اللہ کے نیک بندے، اے ابو صالح، سنو، میرا کہنے کا جو مطلب تھا وہ یہ تھا، وہ میری ہی بیٹی ام الخیر فاطمہ ہے۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ آنکھ سے اندھی ہے کیونکہ اب تک اس نے کبھی برائی چیز کو دیکھی نہیں ہے، بری چیز کو اب تک نہیں دیکھی ہے، اس لیے وہ اس آنکھ سے اندھی ہے۔ آج تک وہ کبھی جھوٹ نہیں بولی ہے، آج تک وہ کبھی کسی کی برائی نہیں کی ہے، کسی کی چغلی نہیں کی ہے، اس لیے وہ اس چیز سے وہ گونگی ہے۔ آج تک کبھی بری چیز کو وہ سنی بھی نہیں ہے، اس لیے وہ بہری ہے۔ آج تک کبھی وہ غلط کام نہیں کیے ہیں، اس لیے وہ ہاتھ سے لولی ہے۔ آج تک اس کے قدم گھر سے باہر نہیں گئے ہیں، اس لیے وہ لنگڑی ہے۔ میں نے اسی چیز کو کہا، اے میرے داماد، سنو، یہ وہی خاتون ہے جو تمہاری بیوی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ خوشی خوشی جاتے ہیں ام الخیر فاطمہ کے پاس۔ ان کی والد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نانا، سب با کمال تھے، اللہ کے نیک بندے اور بزرگ بندے یہ سب تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے گھرانے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا۔ پھر انشاءاللہ عزیز